جناب ڈاکٹر ذاکر اللہ کا نور ہے. اچھا. مجھے حیرت ہوئی، یہ نبی کو نور نہیں مانتے، ڈاکٹر ذاکر کو نور مانتے ہیں. اللہ، یہ ہے وہ مولویت جسے میں کہتا رہتا ہوں کہ ملا بڑی کتی چیز ہے. صحیح ہیں مرضی پر آ جائے تو خود خدائی دعویٰ کر دے، اگر مرضی نہ آئے تو پھر رسالت کا بھی انکار کر. اتنی بڑی انٹرنیشنل شخصیت ہے اور اتنا بڑا انہوں نے مطالعہ دیا ہے. صحیح. وہ پاکستان میں فلاپ کیوں ہوئے؟ اچھا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی فیض کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، گزشتہ دنوں مشہور اسکالر کمپیریٹیو ریلیجن پہ جن کی خاصی مہارت ہے اور درک ہے، تو پاکستان میں ان کا وزٹ ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک. اب ان سے کچھ مختلف خطابات کے دوران ٹی وی شو کے اوپر بھی انہوں نے پروگرام ایک کیا، وہاں پہ بھی ایک خاتون نے ان سے سوال کیا تو بڑی عجیب سی انہوں نے جو ہے نا وہ جواب دینے کی ایک فضا قائم کی. پھر ایک اور خاتون نے ان سے سوال کیا، وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور ان کو یہ انسسٹ کرتے رہے کہ یہ آپ کا سوال غلط ہے، آپ اس کے اوپر معافی مانگیں، فلاں فلاں فلاں. وہ سارے سامعین و ناظرین کو پتہ ہے جو سوشل میڈیا اور ٹی وی شیوی کے ساتھ لنک رکھتے ہیں. اس کا جو یہ ٹور تھا، جو دورہ تھا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی عالمی محقق علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. جی وعلیکم السلام. آپ کے سوالوں میں بڑا وزن ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو یہاں تشریف لانا تھا وہ دینی بنیادوں پر نہیں تھا. اچھا. وہ ذاتی مفاد پر تھا. ٹھیک. اور اخلاص جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب وہ اپنے ٹائٹل پر، اپنے پلیٹ فارم پر وہ اخلاص کی باتیں کرتے تھے تو اس میں برکت ہوتی تھی. صحیح. کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے اور مخلوق خدا سنتی تھی شوق سے. اب اس سادے اور مخلص بندے کو مل گئے مولوی. اچھا. مولویوں نے اس کو ایسا پلید کیا کہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اپنی جعلی افکار کے لیے اس کا استعمال کرتے رہے ناجائز. ٹھیک. پھر وہ یہاں تک چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے بھی اس نے ہرزہ سرائی کر ڈالی. دشمنان اہل بیت کی غلاظت کو اس نے طہارت میں بیان کیا. تو یہ اللہ کی مار پڑ گئی اور اہل بیت کی مار پڑ گئی. ٹھیک. ہم جیسے تحقیق کے طالب علم اسے شوق سے سنا کرتے تھے. صحیح. انتہا درجے. ظاہر ہے اس کی جو اپنی فیلڈ ہے، لیکن جب سے وہ مولویوں کے نرغے میں آئے ہیں وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بالکل نہ خدا ہی ملا نہ مثال ثنا. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا، اس کو خود کو نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا. اس کا یہ فیلڈ نہیں تھا ہمارے ہاں جو ماحول مولویوں کا ہے. اس حوالے سے ان کا جو ہے نا آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے وہ. صحیح. اور جن مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے تھی اس پر نہیں آئے. صحیح. اور مفاد پرستوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جناب ڈاکٹر ذاکر اللہ کا نور ہے. اچھا. مجھے حیرت ہوئی، یہ نبی کو نور نہیں مانتے، ڈاکٹر ذاکر کو نور مانتے ہیں. اللہ. یہ ہے وہ مولویت جسے میں کہتا رہتا ہوں کہ ملا بڑی کتی چیز ہے. صحیح. مرضی پر آ جائے تو خود خدائی دعویٰ کر دے، اگر مرضی نہ آئے تو پھر رسالت کا بھی انکار کر. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں، اس کی ایک خفیہ تدبیر ہے. ٹھیک ہے نا. جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹتا ہے، اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہے، کسی نے مطالعے پر کر لیا، کسی نے صلاحیت فکر پر کر لیا، کسی نے تدبر پر کر لیا، کسی نے شعور کی بلندگی پر کر لیا،
تو اس طرح کے معاملات جب بندہ خود پر اعتماد کر لیتا ہے تو خدا کی توفیق ہٹ جاتی ہے. تو جس بندے کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو اس کا فلاح ہونا لازمی امر ہے. بالکل بالکل. اتنی بڑی انٹرنیشنل شخصیت ہے اور اتنا بڑا انہوں نے مطالعہ دیا ہے. صحیح. وہ پاکستان میں فلاح کیوں ہوئے؟ اچھا. پاکستان کی تو زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے. کیا بات. علم اور فضل کے تصور میں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں نے ایک ماحول کو گندا کر رکھا ہے. صحیح. اپنی ٹریڈ کمپنیاں چلا رہے ہیں، ڈرامہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اس مٹی کے دامن میں بڑے بڑے اہل علم اور اہل فن اور اہل فکر اور اہل دل بیٹھے ہیں اور تمام مکاتب فکر میں بیٹھے ہیں. صحیح. لیکن اس وقت وہ بے حیثیت اس لیے کر دیے گئے کہ وہ بازاری زبان نہیں بولتے، بازاری گفتگو نہیں کرتے، غیر معقول بات نہیں کرتے، بلا دلیل بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ بدے ہوئے ہیں دلائل کی حرمت میں. خواہ وہ علماء دیوبند ہیں، علماء تشیع ہیں، علماء اہل سنت بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں. صحیح. اب وہ پس منظر میں کیوں ہیں؟ اس وقت ماحول جو ہے بروکروں کے ہاتھیں چڑھا ہوا ہے. جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ٹریڈ کمپنیاں لیبل لگا کر بیٹھے ہیں. کوئی اطرت فروش بن کے ٹریڈنگ کر رہا ہے، کوئی رسالت فروش بن کر، کوئی وحدت فروش بن کر. ٹھیک ہے. یہ سب وپاری بنے ہوئے ہیں. صحیح. تاہم ان کے جو پیش آمدہ ان کے سامنے مسائل پیش کیے گئے ان کے اندر ان کی اخلاقی لیاقت کی حرمت کے یہ باتیں خلاف تھیں. وہ ایسی باتیں نہ کرتے. بالکل صحیح. میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ دیکھیں نا آپ خواتین ان سے سوال کرتی ہیں تو خواتین کو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سوال کا جواب، سوال کوئی بھی سوال ہوتا ہے، سوال ہو یکون سوال. کسی کو یہ کہنا آپ کا تو یہ سوال ہی غلط ہے، کیا یہ قرآن و سنت اس بات کے حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ جو بچیوں نے، ہمارے پاکستان کی بچیوں نے سوالات کیے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے اس پر باضابطہ ایک نظام دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مواخذہ کیا ہے لواطت کا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر سوال ہو، اس کو باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ تو اس کا جواب نہ دیا جائے؟ ان کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا. اگر ان کا مطالعہ تھا تو اس کے خد و خال بتاتے کہ یہ اتنا کبھی فیل ہے. صحیح. اور اس کا شرعاً یہ مواخذہ ہے. صحیح. الٹا اس کو کہہ رہے ہیں کہ دینی طور پر اس کا یہ مواخذہ ہے، اخروی مواخذہ یہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں. لیکن اس کو ڈانٹ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ نہیں ہے ان معاملات میں. صحیح. اور اگر مطالعہ ہے بھی صحیح تو وہ فیڈ اپ نظر آئے، ان کو وہ خاطر خواہ پذیر آئی جو ان کے ذہن میں تھی. اس نے اسلام کے تناظر میں پوچھا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو الٹا ڈانٹ اور اس کو اقرار کروا رہے ہیں کہ تمہارا سوال غلط ہے. سوال ہوتا ہے. تو باقی اس حوالے سے پھر آپ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، فیلڈ سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے نا وہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا یا مولویوں کے ہتھے چڑھے. اس کا معاملہ جو ہے نا جی، اصلاً تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. یہ شخص اب اللہ کے انتقام کا شکار ہو رہا ہے. جب سے اس نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ سطحی تصور گھڑا ہے جو یہودیوں کا تسلسل ہے. اس فکر کی کہیں بھی کوئی اسلامی گرہ نہیں ہے. اہل بیت ہیں. واہ. اور قرآن کریم نے ان کا اپنے سینے میں آیات جو ہیں ان کا الگ سے تشخص بیان کیا ہے، الگ سے منفرد تقدس بیان کیا ہے، الگ سے تکریم بیان فرمائی. بالکل. وہ کسی سے بھی ان کا نہ مفاضلہ ہو سکتا ہے نہ مقابلہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ تاریخ اسلامی میں یہ ایک حقیقت واضح ہے اور آج بھی وہ موجود ہے کہ جنہوں نے بھی ایک رتی برابر بھی اہل بیت کے وقار کے خلاف بات کی ہے نا، تو وہ اللہ کے انتقام کا شکار ضرور ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ خدا کی نظر سے گر گیا، مصطفیٰ کی نظر سے گر گیا اور مخلوق خدا کی نظر سے گر گیا. ٹھیک ہے. وہی لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نعرے مارنے والے تھے، پذیرائی کرنے والے تھے، وہی گالیاں دے رہے ہیں. صحیح. میں مشورہ دوں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سادہ رہیں اور اسلام کے انٹرنل مسائل جن کا آپ کو مطالعہ ہی نہیں ہے، جو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، لائن ہی نہیں ہے، ان مسائل پر نہ الجھیں. صحیح. اسی اخلاص پر آ جائیں. ملا نہ بنیں. صحیح. صرف ایماندار بنیں. کیا بات ہے. اسی اخلاص پر آ جائیں جو آج سے کوئی 10-15 سال 20 سال پہلے تھا. ہاں بڑا. یہ وہ
جو ملا کی نشست برخاست ہے نا جی، یہ کچھ بھی نہ کرے کم از کم انسان کو منافق ضرور بنا دیتی ہے. کیوں ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کہا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ہر شخص چاہتا ہے کہ جو میں نے فکر حجرے میں بنائی ہے نا، یہ فکر ہی اصل ہے، خواہ وہ قرآن کے خلاف ہو، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نبوت کے خلاف ہو، یا حرمتوں کے خلاف ہو. یہ ملا خود کو اپنے طور پر خود کو معیار سمجھتا ہے، جو میرا مسلک ہے، میری فکر ہے، میرا شعور ہے، یہی معیار ہے مطلب میں آپ کی ساری گفتگو سے میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ معیار نہ بنائیں، نہ میں اخلاص میں رہیں، اخلاص میں رہیں، اور دین کی جس طرح انہوں نے پہلے ایک خدمت سمجھ سادہ لوہی میں خدمت کی تھی، تو مذاہب عالم کے ساتھ وہ معاوضہ کریں، دنیا کی بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. آج تک کے لیے یہی. حضرات گرامی قدر، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.